اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی، ولا اقسم، اور میں قسم اٹھاتا ہوں، بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی۔ اس سورت کا نام سورۃ القیامہ ہے، اور یہ نام اس کی پہلی آیت سے ہی ماخوذ ہے۔ محض اس کا یہ نام ہی نہیں بلکہ یہ اس سورت کا عنوان بھی ہے، اس لیے کہ اس پوری سورت کے اندر بجز چند آیات کے اللہ تعالیٰ نے قیامت پر ہی بحث کی ہے۔ اس کی ابتدا لا اقسم سے ہوتی ہے۔ عربی زبان میں جو لفظ لا ہے یہ انکار کے لیے، نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا اقسم، اس کا لفظی مطلب یہ بنتا ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا۔ مفسرین کرام کی اس میں دو آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ آدمی قسم اس چیز کی اٹھاتا ہے کہ جس کے بارے میں دوسرے کو شک ہو، لیکن قیامت ایک ایسی چیز ہے جو متیقن الوقوع ہے، جس کا واقع ہونا ثابت ہو چکا ہے، تو ایسی چیز کی قسم اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر اس کا اصل معنی ہی مراد ہوگا لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن کی قسم نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ بالکل واضح ہے کہ یہ ہو کر رہے گی۔ اب یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے، اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے۔ ان 100 لوگوں کے قتل کے عوض میں اس کو سزائے موت دی جاتی ہے، پھانسی دی جاتی ہے، یا قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کو کتنی دفعہ قتل کر دیا جائے گا؟ ایک دفعہ۔ وہ تو آخری قاتل یا پہلا قاتل، اس کا معاوضہ ہو گیا۔ باقی 99 لوگوں کے قتل کا بدلہ اس کو کہاں دیا جائے گا؟ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو ضرور ہے اس کے لیے کہ ایک اور دن ہو کہ جس دن میں اس کے سارے کیے ہوئے اعمال کا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب بھی اس کی ایک جلد جل جائے گی آگ میں تو اس کی جلد کو نیا کر دیا جائے گا، پھر دوبارہ وہ جلے گا، پھر جلد کو نیا کیا جائے گا، پھر وہ جلے گا۔ اب یہاں پر آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر کسی ایک آدمی نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ اس حشر کے دن میں، آخرت کے دن میں، قیامت کے دن میں 100 دفعہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ تو عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک دن اس کے علاوہ اور ہونا چاہیے کہ جہاں پر اس کو اس کے سارے کیے کا بدلہ ملے۔ تو اس وجہ سے لا اقسم، قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور دوسری رائے مفسرین کرام کی یہ ہے کہ عربی زبان میں جب کسی بات پر زور دیا جاتا ہے تو اس میں بھی نفی کے معنی کو لایا جاتا ہے، کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے، اس کو ڈانٹتے ہوئے یہ بات بھی کہتا ہے کہ یہ بات مجھے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بات جو کہنا کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ اس بات کو مؤکد کرنے کے لیے ہے، اس بات کو پختہ کرنے کے لیے ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لا کے ساتھ قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، یہ اسی طرح اس قیامت کے وقوع کو پختہ کرنے کے لیے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ولا اقسم، اور میں قسم نہیں اٹھاتا یا میں قسم اٹھاتا ہوں
بالنفس اللوامہ، ایسے نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم اٹھائی، نفس لوامہ کی قسم اٹھائی۔ شریعت اسلامیہ میں عام بندوں کے لیے سوائے اللہ کی ذات کے قسم اٹھانا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی نے قسم اٹھانا ہو تو وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے، بس اللہ کے نام کے علاوہ، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نام کی یا اللہ کی صفات کی قسم اٹھائے۔ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کے علاوہ قسم اٹھانا، اس کو شرک فرمایا گیا۔ ماں کی قسم، باپ کی قسم، سر کی قسم، فلاں کی قسم، جتنی چیزوں کی قسمیں ہیں ان تمام قسموں سے منع کیا گیا ہے، اور صرف قسم اٹھائی جائے گی صرف اللہ کے نام کی یا اللہ کی صفات کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات خالق اور مالک ذات ہے، اس کا معاملہ بندوں سے جدا ہے۔ وہ جب قسم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتے ہیں تو ان چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک بہت اہم ہوتی ہیں، جن کا معتمم بالشان ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی ذات کی قسم اٹھائی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی، کبھی والعصر کہہ کے زمانے کی قسم اٹھائی، کبھی والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، سورج کی قسم اٹھائی، چاند کی قسم اٹھائی، رات کی قسم اٹھائی، دن کی قسم اٹھائی۔ تو بہت معتمم بالشان چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ تو یہاں پر جو اللہ نے قسم اٹھائی ہے وہ ایک تو قیامت کی ہے، اور دوسری قسم جو اللہ نے اٹھائی وہ نفس لوامہ کی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ انسان کا ایک ہی ہے، حالات کے اعتبار سے اس کی کیفیتیں تین بن جاتی ہیں، نفس کی کیفیتیں تین بن جاتی ہیں۔ ان تینوں کیفیتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا۔ ایک کیفیت ہے کہ جب انسان کا نفس ہمیشہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، سرکشی کی طرف مائل ہوتا ہے، نیکی میں اس کا جی نہیں لگتا، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس پر حیوانی صفات غالب آ جاتی ہیں، بس ہر وقت وہ کھانا پینا، لذتوں میں رہنا، اور بس وہ سرکشی کے اندر رہنا، یہ جب حیوانی صفات اس کے اندر حلول کر جاتی ہیں، حیوانی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو پھر یہ نفس امارہ بن جاتا ہے۔ اور اس سے ایک درجہ اوپر ہے کہ بعض اوقات انسان وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کو شرم آتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ کام میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے نفس لوامہ۔ اور اس سے اوپر درجہ ہے کہ جب آدمی کے اندر ملائکہ والی صفات، علوی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں، پھر اللہ کی اطاعت میں اس کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر بالفرض اللہ کی نافرمانی کی طرف یہ مائل ہو تو فوراً نیکی کی طرف دوڑتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ تو نفس ایک ہے، اس کے حالات، اس کے احوال تین ہیں۔ اگر تو ہمیشہ گناہوں کی طرف لگا رہے، فسق اور فجور کی طرف لگا رہے، لذات کے پیچھے لگا رہے، تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور دوسرا نفس لوامہ ہے کہ جو اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ تو نے کیا کر دیا۔ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہ معاملہ اس کا چلتا رہتا ہے۔ اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، یعنی ملامت کرنے والا نفس، وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ جب اس کا نفس اللہ کی اطاعت پر پختہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اور اس میں ایک تقسیم یوں بھی کی گئی ہے کہ انسان کا جو نفس لوامہ ہے، یہ اس کی زندگی کے احوال کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔
مثال کے طور پر ابتدائی زمانے میں بچپنے میں وہ شرارت ہے ہر وقت، کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، کبھی اس کو تنگ کر کبھی اس کو تنگ کر، تو وہ نفس امارہ ہے۔ اور پھر جب یہ تھوڑی سی بڑی عمر میں آتا ہے تو پھر نفس لوامہ، کبھی بچپنے کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی بڑھاپے کی طرف سنجیدگی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ پھر جب یہ پکی عمر میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اس کا ٹھہراؤ ہو جاتا ہے ایک جگہ پر، اس کی طبیعت بن جاتی ہے، مزاج بن جاتا ہے، تو پھر وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیری برائی تجھے ملامت کرے، تیری برائی تیرا گناہ تجھے جو ہے وہ برا لگے، فانت مؤمن، تو تو کیا ہے؟ مومن ہے۔ یعنی جب آدمی کو اس کا نفس اس کے برائی کرنے پر ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے، روکتا ہے کہ یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تو سرکشی کی، نافرمانی کی، تو یہ گویا کہ سمجھا جائے کہ یہ شخص مومن ہے، اس کے دل کے اندر ایمان باقی ہے۔ تو یہ دو اللہ تعالیٰ نے دو آیات میں قسمیں اٹھائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم کہتے ہیں جواب قسم، یعنی یہ قسم اٹھائی ہے تو جواب قسم یہ ہوگا کہ قسم کیوں اٹھائی گئی، تو اس کا آگے اللہ نے جواب ذکر فرمایا۔ ایحسب الانسان، ایحسب کیا گمان کرتا ہے، الانسان انسان، ان لن نجمع عظاما کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہ کریں گے۔ کیا انسان نے یہ گمان کر لیا؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ مشرکین مکہ کا ایک سردار عاص بن وائل وہ قبرستان سے پرانی ہڈیاں، بوسیدہ ہڈیاں اٹھا کر لایا، اس کے ہاتھ میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اس نے ہڈی کو یوں تھوڑا سا مسلا تو وہ بھور بھور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو اٹھائیں گے؟ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، ان لن نجمع عظاما کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑ نہیں سکتے؟ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ انہی ہڈیوں کو جمع کریں گے، انہی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا کہ ہم اس کے پورے پورے کو درست کر دیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پوروں کا ذکر فرمایا جو انگلی کے کنارے ہیں۔ اس کی دو وجوہات، ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ کے پورے ہوں یا پاؤں کے پورے ہوں، تو یہ انسان کے جسم کی انتہائی نقطے ہیں۔ اگر ہاتھ پھیلائیں اس طرف کو، دونوں ہاتھ یہ پورے انگلیوں کے یہ انتہا میں آتے ہیں، اگر کھڑا ہوتا ہے تو پاؤں کے دونوں پورے انتہا میں آتے ہیں۔ تو پوروں کا ذکر کرنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ یہ انسان کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب تکمیل ہو جائے، یعنی پورے پورا اس کا وہ اللہ تعالیٰ جمع کرنے پر قادر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی پورے جسم کو بھی اللہ تعالیٰ بنانے پر قادر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پوروں کے اندر اس کا پورا وہ شناخت رکھ دی ہے۔ آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ آج ہر جگہ پر وہ جو ہے وہ تھم نیل لیا جاتا ہے اور انگلیوں کے اس کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں، تو وہ اس کی شناخت پوری اللہ تعالیٰ نے انگلی کے پوروں میں رکھ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایک پورے کو درست کرنے پر قادر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کی پوری پوری پہچان ہے، اور ہم اس کو اسی طرح پر قائم کریں گے، اسی طرح پر کھڑا کریں گے جس طرح ہم نے اس کو پہلے بنایا تھا۔ یعنی اس طرح ممکن نہیں کہ کسی کا پورا کسی کو لگا دیا جائے یا شناخت اس کی تبدیل ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم اس کے ایک ایک پورے کو سیدھا کرنے پر قادر ہیں۔ اور ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ پورا ذکر کر کے پورا جسم مراد لیا جاتا ہے۔ جس طرح کسی آدمی کو درد ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، تو وہ کہتا ہے میرے پورے پورے میں درد ہے، یعنی جسم کے ہر ہر حصے میں، ہر ہر عضو میں درد ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کا پورا پورا سیدھا کرنے پر قادر ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کی پوری، یعنی جو پورا جسم ہے اس کو بنانے پر بھی قادر ہیں۔ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا، اس بات پر کہ ہم اس کے پورے پورے کو سیدھا کر دیں۔ بل یرید الانسان، بلکہ چاہتا ہے انسان، لیفجر امامہ، کہ وہ اس کے سامنے گناہ میں بڑھتا رہے، اس کو مہلت ملی رہے، اس پر پکڑ نہ آئے، اس پر گرفت نہ ہو، اس کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو، بس یہ گناہ کے اندر ہی آگے بڑھتا جائے اور اس کی سرکشی بڑھتی جائے۔ انسان تو یہ چاہتا ہے۔ یسأل،
وہ سوال کرتا ہے ایانا، کب ہوگا، یوم القیامہ، قیامت کا دن۔ وہ سوال یہ کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ یہ اس وجہ سے سوال نہیں کرتا کہ کہیں اس کو پتہ چل جائے کہ قیامت کب آ رہی ہے تو وہ اس کی یہ تیاری شروع کر دے، بلکہ ازراہ استہزاء، تعنت، عناد، دشمنی میں اور یعنی استہزاء کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے یہ پوچھتا ہے بھلے وہ بھائی وہ کب آئے گی قیامت جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو کوئی قیامت کے آثار اور نشان نظر نہیں آ رہے، ہم تو جتنی نافرمانی ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں، جتنی سرکشی ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، تو وہ ازراہ استہزاء کے، تعنت کے، عناد کے، دشمنی کے اور بطور مذاق کے وہ پوچھتا ہے کہ ایان یوم القیامہ، کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب چندھیا جائیں گی آنکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر شخص اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک، کچھ لوگ گھٹنوں تک، اور کچھ لوگ اپنے گلے سینے تک، اور کچھ تو مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ دن اتنا شدید ہے، اتنا سخت ہے، بریق البصر، اس دن آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ یعنی جس طرح ہم اب دیکھتے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں میل دور سے اگر سورج کو دیکھا جائے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو نظر نہیں آتا، تو اس وقت تو سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ تو وہ دن آنے والا ہے اور وہ اتنا سخت دن ہوگا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہ جائے گا، یعنی چاند پر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی خسف آ جائے گا، گرہن لگ جائے گا، چاند گہ جائے گا، اس وقت وہ دن آنے والا ہے۔ یعنی چاند کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، جب سورج اس قدر قریب آ چکا ہے تو گرہن کا معنی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب سورج جو ہے وہ چاند کے اور زمین کے درمیان میں آ جائے، یا چاند جو ہے وہ سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے تو سورج گرہن اور چاند گرہن سمجھتے ہیں۔ تو سورج جب بالکل قریب آ جائے گا تو اب یہ زمین کے اور چاند کے درمیان میں سورج آ گیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ چاند گرہن ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جمع کر دیا جائے گا سورج کو اور چاند کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں کو اکٹھا کریں گے، لپیٹیں گے، اور لپیٹ کر ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیں گے، اور اس جہنم میں پھینکنے کی وجہ سے جہنم کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، جہنم کی شدت میں، اس کی سختی میں، اس کی گرمی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب جمع کر دیا جائے گا سورج کو بھی اور چاند کو بھی۔ یقول الانسان، اور کہے گا انسان، یومئذ، اس دن، این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ جس طرح دنیا کے اندر آدمی دیکھتا ہے کہ کسی جگہ پر آفت آ رہی ہو، بارش آ رہی ہو، آندھی چل رہی ہو تو وہ ٹھکانہ تلاش کرتا ہے، تو قیامت کی ہولناکی کو دیکھتے ہوئے بھی وہ بھاگے گا اور کسی جگہ پر وہ ٹھکانہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی ٹھکانہ نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، بس۔ اور اللہ کے عرش کا سایہ وہ اہل ایمان کو نصیب ہوگا، کفر کو، اہل کفر کو اور مشرکین کو وہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، الی ربک، تیرے رب کی طرف، یومئذ المستقر، اس دن کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جتنی بھی وہ بھاگ دوڑ کر لے، دائیں بائیں جتنا وہ بھاگتا رہے، کوئی کسی جگہ پر اس کو ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ جب وہ قیامت سے پہلے یہ زلزلہ آئے گا، اس زلزلے سے ساری عمارتیں، پہاڑ، یہ سارے گڑھے، یہ سب برابر ہو جائیں گے، کہیں پر کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی کہ کسی دیوار کی اوٹ میں وہ بیٹھ جائے، کسی پہاڑ کی جو ہے وہ غار کے اندر وہ چلا جائے، کہیں کوئی جگہ بھی چھپنے کی نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن سوائے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر طرف سے آگ ہوگی، آگ ہوگی، اور جیسے ہی کوئی آدمی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو آگے آگ ہے، تو وہ جھلسا دیا جائے گا، اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بھی آگ ہی اللہ تعالیٰ استعمال کریں گے۔ اطراف سے آگ چلتی ہوئی آگے آ رہی ہوگی، اور لوگ اس آگ سے بچنے کے لیے آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے،
تو الی ربک یومئذ المستقر، وہ حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ ینبأ الانسان، بتلا دیا جائے گا انسان کو، یومئذ، اس دن، بما قدم واخر، کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا وہ پیچھے چھوڑ آیا، اس دن اس کو پتہ چل جائے گا۔ یہ جو انسان مال جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے، جب یہ مر جائے گا تو گویا کہ یہ پیچھے چھوڑ کے آ گیا، پھر یہ سوچے گا اوہو کاش وہ مال میں آگے بھیج دیتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ منافقون میں اس کو ذکر بھی فرمایا۔ تو وہ انسان یہ چاہے گا، اگر مجھے ایک لمحہ کی مہلت مل جائے، موت کے وقت میں انسان یہ چاہے گا کہ ایک لمحہ کی اس کو مہلت مل جائے تو وہ اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، سارے مال کو آگے بھیج دے، تو اس دن اس کو خبر کر دی جائے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور وہ پیچھے کیا چھوڑ آیا ہے۔ بل الانسان، بلکہ انسان، علی نفسہ، اپنی ذات پر، بصیرۃ، نگران ہے، دیکھ رہا ہے، اور ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ سارے عذر لے آئے۔ انسان اب اپنی جان کو دیکھ رہا ہے، اپنی ذات کو دیکھ رہا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اگر اپنا محاسبہ کرے تو اس کو اپنی کچھ باتیں غلط نظر آتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، لیکن اپنی غلط بات کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا، اور وہاں پر وہ عذر پیش کرتا ہے کہ نہیں اصل میں یوں ہو گیا تھا، اور میں نے یوں کرنا تھا، اور اصل میں یوں ہو گیا تھا۔ تنہائی میں بیٹھ کر وہ اگر سوچے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اپنا عذر پیش کرتا ہے۔ اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، وہ اپنے نفس کو دیکھ رہا ہے، اپنے نفس پر نگران ہے، ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہاں پر وہ لوگوں کے سامنے عذر پیش کرے۔ تو قیامت کے دن بھی وہ جب اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے کھول دیا جائے گا، اس کے اعضاء اس کی گواہی دیں گے، اس کے وہ جگہیں جہاں پر وہ گناہ کیا کرتا تھا وہ گواہی دیں گی، نامہ اعمال اس کے سامنے کھلا ہوا ہوگا، تو وہ دیکھ کر ایک دفعہ پڑھے گا اور یہ کہے گا تو صحیح کہ ہاں یہ میں نے شرک کیا ہے، لیکن اس کے بعد وہ عذر کرے گا کہ ہمیں بڑوں نے کہہ دیا تھا، ہمیں سرداروں نے کہہ دیا تھا، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے رہے، وہ عذر وہاں پر وہ پیش کرے گا۔ لیکن وہاں پر یہ عذر پیش کرنا اس کے لیے کوئی بھی فائدہ مند اور سود مند نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔